اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ منکرین جب تمہیں دیکھتے ہیں یعنی منکرین حق تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں. کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز مخلوق ہے، ہر چیز میں جلدی چاہتا ہے، ہر چیز. اور بعض اوقات تو یہ جلدی صرف اچھی چیزوں کے لیے نہیں، بری چیزوں کے لیے بھی ہوتی ہے اس کی. ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں اور ہم سے جلدی نہ مچاؤ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ اگر تم سچے ہو کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، ان سے کہیے کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو؟ یعنی اگر دن یا رات میں کوئی عذاب آنے لگے تو ہے کوئی جو تمہیں چھڑا لے؟ مگر اپنے دی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. ام لہم آلہہ، یا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا پھر یہ غالب آئیں گے؟ اب یہ زمین کا گھٹنا جو ہے اس کے بھی دونوں معنی کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ زمین ان پر سمٹ رہی ہے، تنگ ہو رہی ہے. کیسے؟ کبھی کسی بلا کی شکل میں، کبھی ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، بستیاں تباہ ہو جاتی، کھیتیاں غارت ہو جاتی، پیداوار گھٹ جاتی، بزنس شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور کبھی دشمنوں کے حملے انسان پر زمین تنگ کر دیتے ہیں. ریسنٹلی آپ سب نے ایک پکچر دیکھی ہوگی کہ ایک شخص پورے پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور زمین کا بس تھوڑا سا حصہ، اس میں ایک پیچ ہے جو خشک ہے، شاید ذرا سا اونچائی پہ ہے، اسی میں اس کے جانور کھڑے ہیں، اسی میں اس کا سامان ہے، اسی میں وہ خود کھڑا اور ہاتھ اٹھا کے اوپر اشارے کر رہا ہے کہ کوئی ہیلی کاپٹر آئے تو مجھے یہاں سے نکالے. تو سوچی تھی ہیلی کاپٹر آئے گا، اس کو تو نکالے گا، ان جانوروں کا کیا ہوگا؟ اور اس کے سامان کا جو باکس بھرے پڑے ہیں وہاں، ان کا کیا ہوگا؟ اینڈ آف دا ڈیز ہمیں صرف اپنی جان کی فکر رہ جاتی ہے، باقی سب چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں. اور آج ہمیں اپنی جان کی فکر نہیں اور ہر چیز کو ہم امپورٹنٹ سمجھے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ کس طرح تنگ کرتا ہے، کس طرح کم کرتا ہے، کس طرح چھوٹا کرتا ہے کہ اس میں ہماری چلت پھرت، کام کی گنجائش اور وسعت، چانسز کم ہو جاتے ہیں. دوسرا اس کا فزیکل معنی بھی ہے کہ زمین کے اندر کی طرف پریشر اس کا بڑھ رہا ہے اور اس کا سائز چھوٹا ہو رہا ہے، اللہ عالم. لیکن پہلا معنی تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ انہیں کفار کو کہا جا رہا ہے افلا یرون، کیا پھر وہ نہیں دیکھیں گے کہ زمین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس میں ان کے لیے کوئی نشانی نہیں؟ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ بھی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ پریشر ان سائڈ اتنا، پہلے تو پریشر باہر کو آیا تھا نا تو مختلف چیزیں بڑی تھی، اب کہتے ہیں کہ انر کور کی طرف اتنا بڑھ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس پریشر کی وجہ سے زمین اندر سے پھٹ جائے گی اور پھر ہر طرف سے والکینوز پھٹ پڑیں گے اور کور میں جو آگ ہے وہ باہر آ جائے گی. تو اگر یہ انسان کہہ رہے ہیں تو اللہ نے تو پہلے سے بتا دیا کہ قیامت آئے گی اور زمین ہلا ماری جائے گی اور توڑ پھوڑ دی جائے گی اور اندر کا سب کچھ باہر آ جائے گا. جب یہ کہا جاتا ہے کہ اندر کا سب کچھ باہر آ جائے گا تو کبھی سوچا آپ نے زمین کے اندر ہے کیا 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 ہے؟ اس میں آگ، آگ، پگھلتا لاوا. اگر وہ پھٹ کے سارا باہر آ جائے کون باقی رہ سکتا ہے؟ پھر ہم ڈرتے کیوں نہیں کہ ہم کتنی خطرناک چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی وہ پھٹ سکتی، لیکن ہم اتنے بے خبر غافل ہو کے چلتے ہیں اور بعض اوقات پاؤں پٹکتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے کہ گویا ہمارے لیے تو یہ سب ہے ہی نہیں. مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں گے؟ وہ ان کے کام آ جائیں گے؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے.
اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اور یہ ان نقصانوں کو روک نہیں سکتے؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، ہوشیار کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے۔ اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے، یا ویلنا انا کننا ظالمین وندع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ کسی کو بھی کسی چیز کا بدلہ دینا تو اس کا کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے، ہر چیز تولی جاتی، ناپی جاتی، اسیس کی جاتی۔ تو آخرت کے دن بھی انسان کے اعمال پر اس کو جزا دینے کے لیے بالکل ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ ترازو لا کے رکھ دیے جائیں گے۔ تو جب ترازو آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات سنجیدہ ہے۔ دو طرح سے چیزیں دی جاتی ہیں نا، ایک ہوتی ہے کہ انسان کسی کو ویسے ہی دے دیتا ہے، بغیر گنے، بغیر تولے، بغیر ناپے، چلے جاؤ۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن جہاں کوئی بات بڑی ہوتی ہے، مثلاً آپ نے کوئی زمین کا ٹکڑا خریدا تو اس خرید میں کیا ہوتا ہے، ایک ایک انچ ناپا جاتا ہے اور پورے حساب کتاب کے ساتھ آپ کو دی جاتی۔ تو زمین خریدنے بیچنے کا معاملہ سنجیدہ معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سنجیدہ ہے کہ جہاں ہر ایک کے اعمال کے وزن کیے جائیں گے۔ خردل کہتا ہے رائی کے دانے کو، رائی کے دانے کے برابر۔ مسٹرڈ سیڈ کتنا ہوتا ہے؟ بہت چھوٹا، مسٹرڈ سیڈ کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہ ہوگا، اور ہم خود ہی حساب لگانے کو کافی ہیں۔ پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں۔ فرقان، ضیاء، ذکر کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں، جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو۔ اور اب یہ بابرکت ذکر، ھذا ذکر مبارک انزلناہ، ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ افانتم لہ منکرون، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو، اس کو نہیں مانتے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے کہ باپ دادا کو برا بھلا کہہ رہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ کیسے اس کی خبر لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو، کیونکہ یہ تو نہیں بول کے بتا سکتے۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی، یعنی اللہ تو ہدایت کے چانسز لاتا ہے، مواقع لاتا ہے، لیکن لوگ اس چانس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور بولے، تو جانتا ہے کہ یہ نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پہ قادر ہے نہ نقصان، یعنی جو بول بھی نہیں سکتے؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟
انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. انہوں نے ابراہیم کے ساتھ برائی کرنا چاہی، چال چلنا چاہی، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب پر اسے مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. یہاں پیغمبروں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، انبیاء کی. اسی بنا پر اس سورت کا نام انبیاء ہے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا، یعنی حکمت اور علم، اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی. در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی، نافرمان قوم. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا. اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی علیہ السلام. یاد کرو جبکہ ان سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھی اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کوئی عمر میں چھوٹا بھی ہو تو اس کے پاس حکمت زیادہ ہو سکتی، اور یہ چونکہ وہ دولت ہے جو اللہ دیتا ہے تو اس لیے عمر کی کوئی قید نہیں، جب جس کو چاہے دے دے. داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے. اس فعل کے کرنے والے بھی ہم تھے. اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے. پھر کیا تم شکر گزار ہو کہ اس نے تمہیں کیسا علم، فن اور ہنر دیا. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو کہ اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے. اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے. ان سب کے نگران ہم ہی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ براہ راست اپنی نگرانی میں یہ سب کام کروا رہے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مینجمنٹ کا اصول پتہ چلتا ہے کہ ہر کام کا ایک لیڈر ہونا چاہیے، ایک ذمہ دار ہونا چاہیے جو دوسروں سے کام کروائے اور ان کی خبر رکھے اور انہیں پوچھے کہ انہوں نے کام کیا ہے یا نہیں. سلیمان اور داؤد علیہ السلام تو کام لے ہی رہے تھے، انہوں نے اللہ کی کائنات کو مسخر کیا، بہت سی چیزوں سے کام لیا، لیکن پھر اوپر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی نگرانی کر رہے تھے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور یہی ہوش مندی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی علیہ السلام. یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا. کیسے پکارا؟ کیا خوبصورت انداز ہے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ رب مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اسے بھی دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر. اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزار لوگوں کے لیے. کیا کہ عبادت انسان کو دنیا کی نعمتوں سے محروم نہیں کرتی، بلکہ عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہتر زندگی بسر کرواتا ہے. ایوب علیہ السلام کا واقعہ تو سب کو معلوم ہی ہے. کہتے ہیں کہ ان کے پاس بے پناہ زمینیں تھی، بہت فصلیں ہوتی تھی، بے شمار مویشی جانور تھے،
بہت سی چیزوں کے مالک تھے، لیکن جب وہ پیغمبر بنائے گئے اور لوگوں کے سامنے جا کر انہوں نے حق کا پیغام رکھا تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور یہ کرو وہ کرو، ہم تو کام والے لوگ ہیں، ہمارے بڑے مسائل ہیں، ہماری بڑی مشکلات ہیں، ہم یہ سب نہیں کر سکتے جو تمہیں ہمیں سجیسٹ کرتے ہو، یہ صرف تم ہی کر سکتے ہو کیونکہ تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے، اتنی زمین ہے، اتنا مال ہے، تم کچھ نہ بھی کرو تو پھر بھی کیا فرق پڑتا ہے، تم فارغ ہو جاؤ، تم ہی عبادت کرتے رہو۔ وہ ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ بات شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالی تھی کہ تم اس طرح اپنے پیغمبر سے کہو۔ بہرحال ہوا یہ کہ ایوب علیہ السلام پہلے بہت کچھ سے نوازے گئے، پھر ایک وقت ایسا آیا، آزمائش ایسی آئی، کچھ بھی پاس نہ رہا، مویشی مر گئے، فصلیں ختم ہو گئی، گھر والے ساتھ چھوڑ گئے کیونکہ ایسی سکن ڈیزیز لگ گئی تھی کہ کوئی بھی ساتھ نہیں تھا سوائے ان کی بیوی کے۔ لیکن کئی سال تک ایوب علیہ السلام نے کوئی شکوہ نہیں کیا، مسلسل صبر کرتے رہے، مسلسل صبر۔ تو اللہ نے ان کی تکلیف کو دور کیا۔ آپ کو دیکھیں جو دعا مانگنے کا انداز بھی وہ مختلف ہے، براہ راست یعنی ڈائریکٹ اسپیچ نہیں ہے، انڈائریکٹلی اپنا حال بتاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے صبر اور شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ لوٹاتے ہیں، صرف وہ نہیں اتنا ہی اور بھی دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان پہ گولڈ کے پتنگوں کی بارش ہونے لگ گئی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ اس کو اٹھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو اٹھا رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ چونکہ آپ کی طرف سے تو آپ کی برکت سے میں محروم نہیں رہنا چاہتا، اس لیے نہیں وہ اٹھا رہے تھے کہ انہیں کوئی مال و دولت کی لالچ پڑ گئی تھی یا پڑی ہوئی تھی، بلکہ اللہ کی رحمت اور برکت۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کل من الصابرین، اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی تھی، یہ سب لوگ صابر تھے، اور ہم نے اپنی رحمت میں ان کو داخل کیا کہ وہ صالحین میں سے تھے، نیک لوگوں میں سے تھے۔ وذنون، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یونس علیہ السلام، یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں پکارا، نہیں ہے کوئی مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا، میری غلطی تھی۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی۔ اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں، یعنی مچھلی کے پیٹ میں انتہائی ڈارکنس، مچھلی کے پیٹ کی ڈارکنس، پھر سمندر کی، اور پھر رات کی، اندھیروں پر اندھیرے، وہاں بھی اللہ نے ان کی پکار سن لی، اتنا دور جا کر بھی۔ حالانکہ ان سے ایک قصور ہوا تھا کہ اللہ کے حکم آنے سے پہلے انہوں نے اپنی بستی چھوڑ دی تھی، لوگوں کی تبلیغ کا کام چھوڑ دیا تھا کہ انہوں نے تو ماننا نہیں، لہذا چھوڑ دو۔ لیکن پھر بھی جب انہوں نے پکارا تو اللہ نے پکار سن لی۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رزق حلال نہیں ہے اور ہم اتنے عبادت گزار نہیں ہیں، کیا ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی؟ کیا ہم بھی خود مانگیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی، پھر بھی مانگیں۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام سے وقتی طور پر ناراض ہو گئے تھے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہم سے ناراض ہے تو ہم کہ اب تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے اس لیے اب تو بات ہی کوئی نہیں کرنی، اب کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کا کیونکہ وہ ناراض ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کر کے راضی کر لیں بس۔ فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ آپ دیکھیے کہ یہ قبولیت دعا کے بارے میں اس میں بہت دلائل ہیں کہ کس کی دعا کب کس دعا کے ساتھ قبول کی، اور اگر اللہ ان کی کر سکتا تو ہماری بھی کر سکتا ہے، چاہے ہم گناہگاری کیوں نہیں۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ،
اور بہترین وارث تو ہی ہے. بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یہ کون لوگ تھے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. یہ ہے صفات پیغمبروں کی. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، بھاگ دوڑ میں لگے رہتے تھے، دوڑ دوڑ کے نیکی کے کام کرتے، سستی کے مارے پڑے نہیں رہتے تھے، اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، دعائیں مانگتے تھے ہم سے، اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. یعنی انتہائی عاجزی تھی ان کے اندر. اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو. مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی. اور اسے ہم لکھ رہے ہیں، اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو پھر وہ پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے. کہاں ہیں وہ بندے ہوئے؟ یہ دربند کا علاقہ کہا جاتا ہے. در بند، در کہتے ہیں دروازے کو، بند بند، تو شاید اسی سے ان کا نام بھی، اس علاقے کا نام بھی دربند پڑ. حقیقت تو بہتر اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اتنا ہم کو پتا ہے کہ ذوالقرنین نے، جیسے سورۃ الکہف میں ہم نے پڑھا کہ ذوالقرنین نے ان کو ایک خاص علاقے میں قید کر دیا تھا، بند کر دیا تھا کہ اس سے باہر نہیں آ سکتے تھے. لیکن جب قیامت کا وعدہ قریب آئے گا تو یاجوج ماجوج کا بند توڑ دیا جائے گا اور وہ کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا. یعنی پھر قیامت بہت قریب آ جائے گی. تو یکایک ان لوگوں کے دیدے یعنی آنکھیں پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا. کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطا کار تھے. بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہی تم کو جانا ہے. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، ان سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. وہاں وہ پھنکارے ماریں گے. پھنکارے کیوں؟ گرمی کی شدت سے، آگ کی شدت اور حدت کی وجہ سے. اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی. چیخنے والوں کی صرف چیخیں ہوں گی، سننے والا ایک بھی نہ ہوگا. رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. پہلے زمانے میں کتابیں اس طرح بائنڈ نہیں کی جاتی، بلکہ جو کاغذ محفوظ کرنے ہوتے تھے ان کو اس طرح رول کر دیا جاتا تھا. آسمان بھی قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ رول ہو جائیں گے، ان کی بساط لپیٹ دی جائے گی. جس طرح ہم نے پہلے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح پھر اس کا اعادہ کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، اور یہ کام ہمیں اب بہرحال کرنا ہے. اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے کہ اگر عبادت کریں گے تو دنیا میں بھی اچھا پائیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو جو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے. یعنی آپ کی آمد لوگوں کے حق میں کیا ہے؟ رحمت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی ہے، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، کہ مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. کیونکہ جو کچھ آپ نے تعلیم دی، جو کچھ آپ نے سکھایا، وہ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے کامیابی کا ذمہ لیتا ہے. یعنی اس میں ان کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے. ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے. پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیر دیں تو کہہ دو کہ میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے. اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور. اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے
اور تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. آخر کار رسول نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے، یعنی اسی سے مدد لی جائے گی ان باتوں کے مقابلے میں جو لوگ کرتے ہیں. دیکھیے کل بھی بات ہوئی تھی کہ مل کے کام کرنے کی، اور مل کے کام کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، پھر وہ زمین پر اللہ کے گواہ بن جاتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الحج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. زلزلہ تو تھوڑا سا بھی ہو، ہلکے سے ٹرمرز بھی ہوں تو انسان کی روح نکلنے لگتی، خوف کے مارے برا حال ہو جاتا ہے. کہاں یہ کہ وہ زلزلہ جب شروع ہوگا تو اس وقت تک رکے گا نہیں جب تک کہ ہر چیز کو ختم نہ کر دے. سورۃ الانبیاء کی طرح اس سورت کے آغاز میں بھی قیامت کی یاد دہانی ہے. اس زلزلے کے بارے میں قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں تفصیل آتی ہے جو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. اس کا حال یہ ہوگا کہ ایک جھٹکا رکے گا تو ایک اور آ جائے گا. ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ. ایک ہلاوا آنے کے بعد پیچھے ایک اور، وہ ابھی ختم نہیں ہوگا کہ ایک اور، وہ ختم نہیں ہوگا تو ایک اور اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک سب کچھ ختم نہ ہو جائے گا. اس دن حال کیا ہوگا لوگوں کا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے کہ جیسے وہ نشے کی حالت میں ہو، عقل کام نہ کر رہی ہوگی. حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. اس کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. 5 لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں. کچھ نہیں جانتے اللہ کے بارے میں کہ وہ کتنا عظیم ہے، اس کے کیا کیا کمالات ہیں، اس نے کیا کیا، لیکن اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں. حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. لوگوں اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. یعنی اگر تمہیں یہ شک ہے کہ تم دوبارہ نہیں پیدا کیے جاؤ گے، مرنے کے بعد قیامت نہیں آنے کی، تو ذرا غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیسے کیا تھا، تمہارا آغاز کیسے ہوا. مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی. یہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ ماں کے پیٹ کو سکین کر کے دیکھا جائے کہ کس ویک میں بچے کی شیپ کیا ہے اور اس کا رنگ کیسا اور اس کا سائز کتنا اور سٹیجز کس طرح ایک کے بعد ایک آ رہی. لیکن 1400 سال پہلے قرآن مجید میں یہ سارے سٹیپ اتنے زبردست طریقے سے پریسائزلی بتا دیے گئے ہیں کہ جو اس کتاب کے کلام الہی ہونے پر دلیل ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. آج اس دور میں جب بہت سارے وسائل ایسے تھے کہ جن سے تحقیق کر کے ان حقائق کا پتہ چلایا گیا، اور جب قرآن پڑھا گیا تو بیان ہی ویسے لکھے گئے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک ایک جو لفظ استعمال ہوا ہے، علقہ جو ہے وہ لٹکنے والی چیز کو کہتے ہیں. تو فیٹس جو ہے اسٹیج پر ماں کے پیٹ میں ایک طرح سے لٹکا ہوا ہوتا ہے. پھر جمے وہ خون کو کہتے ہیں، اس سارا خون نظر آتا ہے. پھر مضغہ گوشت کا ٹکڑا جیسے بوٹی ہوتی ہے، اور چبائی ہوئی بوٹی کو کہتے ہیں. جیسے چنگم کو اگر آپ اپنے دانت کے نیچے رکھ کے چبا کے باہر نکالیں تو بالکل اسی طرح کے نشان آپ کو نظر آئیں گے اس پر. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ ساری باتیں ہم تم کو سمجھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے بتا رہے ہیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى،
ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی بچہ ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، یعنی سخت بوڑھا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر میਂہ برسایا کہ یکا یک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یعنی جس طرح زمین سے بیج سے ایک زندہ پودا نکل آتا ہے، تو بالکل اسی طرح مرنے کے بعد جب تم زمین میں موجود ہوگے تو وہاں سے دوبارہ اٹھو گے، کیسے؟ جیسے تمہارے پودے اگاتے ہیں بارش برسنے سے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یعنی زمین پر کھیتی کا اگنا دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ ان لوگوں کو ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں، دفن کر دیے گئے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی ان کی حیت بھی بتا دی گئی، ان کی کنڈیشن بھی بتا دی گئی کہ ان کا سٹائل کیا ہوتا ہے، یعنی جب اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو گردن بھی سیدھی نہیں رکھتے، اس میں بھی ایک اکڑ ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ روشنی بخشنے والی کتاب ہی انہوں نے کبھی پڑھی سمجھی، اور پھر بھی خدا کے بارے میں باتیں بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں یہ باتیں؟ تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز ہم اس کو آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی ایسے لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑے ہیں، ان کا انجام سخت ہیبت ناک ہے۔ اگر انسان کو یہ سمجھنا ہے تو کبھی جا کر جلتی آگ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھے کہ کیا وہ برداشت کر سکتا ہے، اور اگر نہیں تو سنجیدگی اختیار کرے اور حق کو سمجھنے کی اور پانے اور ماننے کی کوشش کرے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پہ رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، دور دور، پرے پرے۔ یہ ہے منافقین کا حال۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے اندر آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ ایک بات اسلام کی اور ایک کسی اور کی، ایک دل کی اور ایک اللہ کی، نہیں، سب اللہ کی باتیں، اندر آ جاؤ۔ لیکن کچھ لوگ بالکل ایج پہ رہتے ہیں، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، یعنی اسلام کی کسی بات سے ان کو کوئی فائدہ پہنچ گیا تو خوش ہو گیا، کہا اسلام بہت اچھی چیز ہے، وہ بھی زبانی تبصرہ۔ اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، بھاگ گئے، چھوڑ گئے سب دین۔ اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ دنیا کیسے گئی؟ کیونکہ ایسا شخص ناقابل اعتبار ہوتا ہے۔ کوئی دوست اگر آپ کے ساتھ ایسا کرے کہ اگر آپ اس کو فیور دیں تو وہ خوش رہے، اور کسی وقت اگر آپ اپنی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں تو وہ ناراض ہو جائے اور دوستی بھی چھوڑ دے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں، تجربے کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ کے اپنے ساتھ نہ ہوا تو دوسروں کے ساتھ ہوتا دیکھتے ہیں آپ۔ بعض رشتوں میں ایسے ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اسلام سے بھی ایسا ہی رشتہ بس رکھا ہوا ہے، ان کا اللہ سے بھی بس اتنا ہی تعلق ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ان کو خیر و بھلائی پہنچے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اور اگر ان کی نہ مانی گئی کسی بات میں، کوئی ان کی تمنا پوری نہیں ہوئی، کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، تو روٹھ بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے ایسا اسلام، اور بات بات میں دھمکی دیتے ہیں۔ فرمایا ایسا شخص نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا اور نہ آخرت میں۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے کھلم کھلا خسران، نقصان۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ، آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض لوگ اگر ان کی دعا قبول نہ ہو، مرضی پوری ہو تو نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ انہی لوگوں کا حال ہے۔
یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ. یہ ہے گمراہی کی انتہا. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، یعنی ان سے فائدہ تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، البتہ نقصان ضرور ہو جائے گا. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. ان اللہ یفعل ما یرید. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے؟ وہ اپنے گھر کی چھت کے ساتھ رسی لٹکائے خودکشی کر لے، پھر دیکھے کہ کیا کوئی مدد ہو جاتی. کیونکہ کئی لوگ ایسا ہی طریقہ اختیار کرتے ہیں نا کہ جب ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اپنے آپ کو نقصان دینے لگتے ہیں. کوئی اپنے آپ کو کٹ کرنے لگتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کل کرنے لگتا ہے، کوئی لوگ اپنا مارنے لگتے ہیں، کوئی تو بالکل ہی خودکشی کر لیتے ہیں. کیا خودکشی کرنے سے، خود کو نقصان دینے سے مسئلہ حل ہو جاتا؟ نہیں. بات یہ کہ اللہ کا ایک پورا پلان، ایک پورا طریقہ ہے مدد کرنے کا. ہر کام کے لیے اس نے ایک وقت مقرر کیا ہے. اگر ہمارا اس وقت سونے کو دل چاہے اور ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ابھی رات کر دیں تاکہ میں آرام سے سو جاؤں، اور آپ نہیں کر رہے تو اس لیے میں نہیں آپ سے بولتی اور میں تو اب نماز نہیں پڑھوں کیونکہ آپ نے میری بات نہیں مانی، تو ایسے تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو ہماری خواہشات پہ بدل دے اور ہم صرف اس وقت راضی ہوں جب ہماری مرضی کے مطابق ہر چیز ہو جائے. یہ مطالبات انتہائی غلط ہیں. تو من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی دعا نہیں سنتا، اس کی مدد نہیں کرتا اور نہ کرے گا، تو پھر کیا کرے؟ پھر یہ طریقہ اختیار کر کے دیکھے. هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، کیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہو؟ کیا پھر اس کی پسند کی چیزیں ہونے لگیں گی اور ناپسند کی ٹل جائیں گی؟ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان، وہ بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. باقی کائنات کا سجدہ کیا ہے؟ ان کی اطاعت، فرما برداری، کیونکہ نماز بھی اصل میں ہم کو اللہ کی فرما برداری سکھاتی ہے. لیکن فرمایا اور بہت سے لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، بس سینے کی دیر، ان کا سائز لیا جا چکا ہے کہ کس نے کہاں پہنچنا ہے. ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، استغفر اللہ. ایک تو آگ اور اوپر سے بوائلنگ واٹر سر کے اوپر، جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں، پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے. اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، اگر چیخے چلائیں گے تو لوہے کے ڈنڈوں سے مار پڑے گی. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے.
یعنی اس کے برعکس اچھے کام کرنے والوں کی جزا یہ ہے. اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی. یعنی نیک انجام، اچھا انجام کس کا ہوگا؟ جن کو یہ توفیق مل گئی کہ وہ اللہ کی بات مان سکیں، اللہ کی بات پڑھیں، جانیں اور اس کو قبول کر لیں دل سے. وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں راستہ دکھا دیا گیا اس رب کا جو تعریف والا ہے. ان الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اوروں کو بھی نہیں آنے دیتے اس طرف، اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے. اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں. انسان کی نفسیات یہ ہے کہ ہر فائدے والی چیز کی طرف لپکتا ہے، لیکن کسی فائدے کو پانے کے لیے پہلے کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حج کا موقع رکھا ہے کہ لوگ آئیں اور فائدے اٹھائیں یہاں سے. کس طرح کے فائدے؟ اسپرچل فائدے، ایمانی فائدے، اور اس کے علاوہ مادی فائدے، علمی فائدے، سیر و تفریح کا فائدہ، بہت فائدے ہیں اس میں، بہت کچھ انسان پا کے لوٹتا ہے وہاں سے. لیکن کب؟ جب وہ اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہو، جب اس کے لیے وہ اپنا مال لگا سکے، اپنا وقت نکال سکے. آج کی دنیا میں یہی تو دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی انسان کے لیے کہ وقت بھی نہیں نکال پاتا انسان، اور مال بھی ایسی جگہوں پہ خرچ نہیں کرنا چاہتا جس میں بظاہر اس کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے کہ حج کے بعد حج اور عمرے کے بعد عمرہ فقر کو دور کرتا ہے. اور یہ سمجھ اس لیے بات آتی ہے کہ انسان جب وہاں جاتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، کنٹینٹمنٹ آتی ہے، اور انسان کی رزق روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تھوڑا بھی بہت لگنے لگتا ہے. اور اس کے علاوہ گناہوں اور میل کچیل سے انسان پاک ہو کے ہلکا پھلکا ہو کر آتا ہے، جو اس کی جسمانی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ روح اس کی سکون میں ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم ہالیڈیز پہ چلے جاتے ہیں، ہم جینے مرنے پہ ٹکٹ لگا کے خرچ کر کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن ہم سوچتے بھی نہیں کہ اللہ کے گھر کے طرف جائیں. جب خیال آتا ہے تو سوچتے ہیں اچھا ابھی تو پیسے نہیں، پھر کبھی وقت ہوگا، پھر بچت ہوگی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی اور چیز سر پہ پڑتی ہے ساری بچت کر لیتے ہیں، ہم سب کچھ نکال لیتے ہیں اور ہم بندوبست کر لیتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں. تو آخر اسی کے گھر سے محرومی کیوں، جہاں ہمارے لیے فائدے رکھے گئے؟ کہا کہ آئیں اور یہاں آ کے یہ فائدے دیکھیں. اور آپ یقین کریں کہ جب تک آپ وہاں پہنچتے نہیں نا، دور بیٹھ کے آپ سوچ ہی نہیں سکتے. جتنے مرضی کوئی آپ کو فائدے بتائے وہ سب باتیں ہیں، جب تک آپ وہاں ہو نا وہ ایکسپیرینس ہی کچھ اور ہے. وہ آپ کو ایک بالکل نیا انسان بنا دیتا ہے، ایک عجیب روحانی تجربہ اور ایک ذہنی انقلاب. بہت سارا پرسپیکٹو بدلتا ہے دنیا کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں. چھوٹی چھوٹی پیٹی چیزوں سے انسان بہت اوپر اٹھ جاتا ہے. آپ کتنے بھی بڑی ہستی ہوں، کتنے بھی مشہور انسان ہوں، کتنے بھی مالدار ہوں، کتنے بھی آپ دنیا میں آپ کا بڑا نام ہو، بڑے عالم ہو، بہت بڑے بزنس مین ہو، جب وہاں پہنچتے ہیں ایک لباس میں کوئی نہیں جانتا آپ کون ہے. آپ کو اپنی ہستی سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کون ہیں، اور وہاں انسان کے اندر حقیقی معنوں پر عاجزی آتی. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، ایسی ایک تبدیلی آتی انسان کے اندر جس کو وہ ایکسپیرینس کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ مشاہدہ کریں، حاضر ہوں فائدوں پر جو انہی کے لیے ہیں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں، تنگ دست محتاج کو بھی دیں، شیئر کریں. کیونکہ وہاں حج پر
ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرور شیئر کرنا پڑتا ہے. کمرہ، واش روم، کھانے پینے کی چیزیں، آرام، خوشی، غم، ہر چیز میں آپ کبھی تھوڑے اور کبھی ڈھیروں لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے. آپ کی ٹریولنگ، جرنی، طواف، سعی، نماز، کبھی کسی کے ساتھ کھڑے، کبھی کہیں، کبھی کچھ دیکھ رہے، کبھی کچھ. پوری دنیا سے، پورے گلوب سے لوگ سمٹے ہوئے ہوتے، ہر رنگ اور ہر نسل اور ہر نیشنلٹی کے.